اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المومنون۔ سورۃ المومنون مکی سورہ ہے۔ اس کا آغاز انتہائی شاندار طریقے سے ہے، جس میں اہل ایمان کی کردار سازی کو ایک منفرد اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، اور ایماندار لوگ یقیناً کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، سوائے ان کی اپنی زوج اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں البتہ اس کے سوا جو کوئی کچھ اور چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو کہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یا یہ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان بہت زیادہ اہم ہے، کہ جو خوشخبری ہے وہ اہل ایمان کو ہی دی گئی ہے، یعنی یہ جو فلاح ہے وہ ایمان کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے۔ اس فلاح کو ایمان سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل جو فلاح ہے وہ ایمان کے ہی نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، یا ایمان کا جو ثمر ہے وہ فلاح ہے۔ اور پھر اہل ایمان کی وہ صفات ہیں، اس میں یا تو آپ ایمان کو ایک اور الگ سے صفت کے طور پر بھی، یعنی نمبر 1 کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، اور یا یہ کہ ایمان کے بعد جو ہے وہ یہ کردار شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں ایسا کرنا ہے، بلکہ انداز کیا اختیار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ نماز جو کہ عاجزی کی نماز ہوتی ہے، حاضری کی نماز ہوتی ہے، یعنی حاضر اور ناظر ہونے کی کیفیات کے ساتھ یہ دو طرفہ نماز ہوتی ہے، جس میں اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا تصور اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کر دینا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان ہے اس کی تعریف یہی بیان کی ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور یا یہ کہ سوال ہے صحابہ کرام کا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں یا وہ تصور بھی کر سکیں؟ تو کہا کہ پھر یہ تصور کرو کہ گویا وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے، یعنی یہ کہ وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ والی حاضری کی نماز ان باقی تمام بے سرور اور بے لذت نمازوں سے کس قدر مختلف ہوگی اور ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ایک اور فرمائی، وہ یہ کہ تم اپنی ہر نماز کو اس شخص کی نماز کی طرح پڑھو جو سب کچھ چھوڑ کر جانے والا۔ اب دیکھیے کبھی یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، جب کوئی کمیونٹی میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی یعنی ٹریجڈی ہوتی ہے، یا کوئی جب کسی کی جو ہے وہ سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے نا، تو اس وقت انسان جب کچھ لمحوں کے لیے تصور کرتا ہے نا کہ یعنی میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا ہوں یا تھا، یا میں اس کی جگہ کبھی آؤں گا، تو اس وقت آپ کے دل کی حالت بھی بدلتی ہے، آپ کے عمل کی حالت بھی بدلتی ہے، اخلاص بدلتا ہے نا، اور عمل کے وہ جو سارے کے سارے جو دائرہ کار ہوتے ہیں ایک لمحے کے لیے وہ سب کے سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس زندگی کا جو منظر نامہ ہے نا وہ جیسے دھندلا ہونے لگتا ہے۔ تو اگر وہ نمازیں، ہماری نمازیں جو ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک اس کیفیت کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہمیشہ پھر یہ سوال، اکثر یہ سوال آتا ہے کہ آخر کیسے جو ہے نا
وہ خشوع و خضوع اس کے اندر جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے. میں نے اس کی خشوع و خضوع کی تفصیل میں جو ہے وہ آپ کو کچھ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائیں، اور یعنی یہ کہ ان کی وضاحت اور تفصیل تو ہم کر ہی چکے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ خشوع و خضوع جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں نا جو 5 نمازیوں کی قسمیں بتائی ہیں نا، مجھے لگتا ہے اس کو اگر یعنی سمجھ لیں اور یاد کر لیں اور اپنے آپ کو نا یعنی جیسے درجات میں ترقی اور بلندی کے لیے نا ان میں سے ایک ایک کو جیسے اپناتے چلے جائیں. ظاہر ہے جو پہلی دو ہیں جو کہ محو وساوس ہیں، یا پھر یہ کہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بس مفرط ہے، یعنی وہ نمازی جو نماز میں ہی ڈنڈی مارتا ہے، اور یا دوسرا وہ ہے جو کہ وہ اپنے آپ کو وساوس کے حوالے کر دیتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے نمبر پر تو مجاہد وساوس بننا ہے، یعنی کہ یہ کہ جو بھی وسوسے آتے رہیں ہم نے اپنے آپ کو ان وسوسوں کے حوالے نہیں کرے. یہ یاد رکھے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خیالات آنا یکسر طور پر بند ہو جائے. جیسے وہ جو یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا ماہرین نفسیات جو دماغ پہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دماغ کا کوئی اور دماغ نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کو کوئی اور کنٹرول نہیں کیا جا سکتا نا. بس وہ مطلب وہ آتے ہیں خیالات تو آتے چلے جاتے ہیں نا. اب ان کے لیے اپنی توجہ کو جو ڈائیورٹ کرنا ہے نا، اور یعنی کسی اور جانب مبذول کرنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری. یعنی اب وہ جو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ جو سورۃ الحج کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے نا، تو یوں سمجھے کہ نماز کے اندر جو یہ جہاد ہے نا، وہ یعنی ان وساوس ان خیالات کے ساتھ وہ جہاد کرنا ہے. اور پھر وہی کہ ظاہر جہاد میں یا تو دشمن کو آپ زیر کر لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یا خود زیر ہو جائیں گے یا خود قتل ہو جائیں گے نا. پھر اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو چوتھی قسم تھی نمازوں کی مستغرق نا، یعنی اس اسٹیپ کے بعد کہ آپ مجاہدہ کرتے کرتے نا غرق ہونے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ اپنی نماز کو یعنی ایک استغراق کے ساتھ جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا جی ڈوب کر کہتے ہیں غرق ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی میں سمندر میں بس ڈوب گیا ہے نا. تو اس نماز میں ڈوب کرنا، غرق ہو کر یہ نماز پڑھنی. اور اس کا سب سے جو اعلیٰ درجہ تھا نا وہ تھا مشاہد نا، مشاہدے کی نماز ہے نا. سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ وہ صرف یعنی شرائط کی پابندی نہیں کرتا، وہ صرف وسوسوں سے نہیں لڑا ہوتا، وہ صرف نماز میں یعنی غرق نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہی یعنی حاضری کی نماز ہے. یہاں پر نا یعنی شاہد جیسے وہ گواہ کو کہتے ہیں نا، جو گواہ جو حاضر ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں عینی گواہ کو کہتے ہیں نا. تو گویا کہ وہ جیسے انسان نا وہ اس وقت جو ہے نا عینی گواہ کے ساتھ اس کیفیات کے ساتھ کہ واقعی جن اصل کیفیات کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ کہ جس میں یعنی وہ درجہ احسان کی نماز ہوگی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی نماز تھی نا. اور کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور بس انہوں نے بھی اسی انداز کی نماز کو اختیار. کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے کوئی لکڑی زمین میں گاڑ دی گئی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ہی نماز پڑھا کرتے تھے. اور جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تہجد کی نماز کے متعلق خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اس کی عمدگی اور حسن کا کیا کہنا یا کیا پوچھنا. یعنی یہ کہ وہ نہ بتائی جا سکتی ہے نہ وہ پوچھی، یعنی یہ پوچھی جائے گی تو اس کا جواب ہوگا، نہ وہ بتائی جا سکتی ہے. اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری ڈیلی لائف کا حصہ، یہ ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں. اور یہ نمازیں نا ہمیں دین کے باقی کاموں کے لیے، اور پھر دنیا کے تمام دائرہ کار جو ہمارے چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کو بہتر طریقے سے تیار کرنے کے لیے کام کرتے ہیں نا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. اور یہ لغو سے اعراض بہت ضروری ہے. لغو سے مراد ہر وہ چیز جو غافل کرتی ہے، لیکن خاص طور پر مفسرین کرام نے اس سے مراد نا جیسے باتیں لی ہیں، جیسے وہی کہ یعنی ایک ایسا ایک لغو، یعنی اس کی تعریف تو یہی ہے کہ ایسی چیز جس سے کہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ. اور پھر یہ کہ وہ باتیں ہوتی ہیں فضول قسم کی باتیں، جیسے پھر وہی کہ لوگوں کا مذاق اڑانا، پھر وہ غیبتیں، پھر محفل اور مجالسیں، اور بس اس کے اندر صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، لغو ہوتا ہے. یا پھر وہی پھر اس کے بعد وہ ایسے کھیل جن کا
کوئی جو ہے نا وہ مصرف نہیں ہے نا. اور اسی طرح جیسے یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ یعنی ساز اور آواز یعنی موسیقی اور گانے اور آلات موسیقی بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر یہی لکھے ہیں کہ جیسے جیسے ان کا کوئی جو ہے وہ مصرف نہیں ہوتا ہے. اور یا یہ کہ مختلف قسم کی یعنی تقریبات کہہ لیں کہ جو یعنی مختلف جیسے ایونٹس یا سیلیبریشنز یا ڈے کلچر آپ کہہ لیں کہ بس وہ یہ کہ اب یہ ڈے آ گیا تو یہ ڈے سیلیبریٹ کریں، جس سے کوئی جو ہے نا وہ یعنی کسی کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا. اب وہ سامنے آئے اور اس سے اعراض کرنا. آپ ان محافل میں اور مجالس میں ہیں جہاں فضول قسم کی یعنی باتیں اور باقاعدہ طور پر نا یعنی مفسرین نے اس کو بکواس بھی لکھا ہے نا، اور وہ ہو رہی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان انہی چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو اعراض ہے نا وہ کیا ہے کہ اس میں مشغول نہیں ہونا، اس میں منہمک نہیں ہونا، بلکہ یہ کہ وہ سامنے آئے گا دنیا کے مختلف راستوں پر، یہ لغو ہمارے سامنے آئے گا، ہم نے اس سے اعراض کر کے نا اس سے گزر جانا ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت اس کا ایک اور انداز جو ہے وہ قرآن نے یہ بھی اختیار کیا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب ان کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے نا یعنی لغو آتا ہے نا تو وہ اس سے ایسے گزر جاتے ہیں، کریم طریقے سے گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسی بیہودہ باتوں اور مجالس کے سامنے جب وہ پہنچتے ہیں نا تو وہاں پر ایک کریمانہ طریقہ اختیار کر کے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں. یعنی اس میں منہمک نہیں ہوتے، اس میں مشغول نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ کہ وہاں جا کر تیر اور تلواریں ہی برسانے لگتے ہیں، بلکہ بڑے کریم طریقے سے نا بڑے شریفانہ طریقے سے اس سارے کے سارے ماحول سے درگزر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو کہ بالفعل زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. یہ انسان کے اس رزق میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اللہ نے اپنا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، ایک فریدتم من اللہ، اللہ کی طرف سے لازمی فریضہ ہے کہ جس کو اللہ کا حق جان کر اللہ کے بندوں کے اوپر جو کہ مستحقین زکوٰۃ ہوں ان کو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی. والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ شرمگاہوں کی حفاظت، یہ نفسانی خواہشات، یہ انسان کے فطری جذبات، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے ایک وہ راستہ دکھایا ہے، اس راستے کی طرف موڑا ہے جو حلال ہے، جو حرام نہیں ہے. جیسے انسان کی جو فطری خواہشات میں آرام کرنے کی خواہش، اس کا پیٹ بھرنے کی خواہش نا، اس کو بھی حلال طریقے سے پورا کیا ہے. حرام طریقے سے کسی بھی چیز کو پورا کرنے کی گنجائش جو ہے وہ اللہ کے یعنی خوبصورت ترین دین نے چھوڑی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ فطری اور نفسانی خواہشات، ان کو پورا کرنے کے لیے نکاح کو مقرر کیا گیا ہے کہ یہ نکاح کے ذریعے مقرر. اس میں دو باتیں، یا تو ان خواہشات کو یعنی مطلقاً آزادی دے دی جاتی کہ جو انسان اس کو یعنی جس طریقے سے پورا کرنا چاہتا پورا کر لیتا. اور آپ دیکھیں جیسا کہ آج یہ فتنہ اس دنیا میں موجود ہے کہ ہر انسان اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے اس کو آزادی ہے اور وہ جس طریقے سے چاہے نا اس کو پورا کر سکتا ہے. لیکن یعنی اسلام نے ان تمام راستوں کو نا ایک معتدل راہ دی ہے. افراط و تفرید کے راستے سے انسانوں کو یعنی کہ پھر معاشرے کو اور انسانی معاشرے کو روکا ہے، اس کو پاکیزہ کیا ہے. اور انسانی معاشرے کو پاکیزہ کرنے کے لیے رشتوں کا تقدس ہے، احترام ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر قوانین قائم کیے گئے، مرتب کیے گئے ہیں، اصولوں کا نفاذ کیا گیا ہے. تو شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یعنی قانونی طور پر اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے عائد کردہ قانون نکاح کے سپرد کر دینا ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یعنی عریانیت سے مکمل جو ہے وہ پرہیز ہے، یعنی ان کے اندر جو حیا ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی ان خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں اور اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ الا علی ازواجہم، یہ نکاح ہے
اور دوسرا طریقہ نا او ما ملکت ایمانم، اس کو ملک یمین یا صرف ملک بھی کہا جاتا ہے، اور ملک بھی جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے یعنی وہی شرعی طور پر جو ہے وہ لونڈیوں کی تقسیم دی گئی ہے کہ دائنے ہاتھ جن کے ان کے مالک جو ہے وہ بنا دیے جائیں، تو ان سے اسلام نے تمتع کی اجازت جو ہے وہ دی ہے۔ دور جاہلیت میں بھی یہ جو آج جو فتنہ ہے نا کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو جس طریقے سے چاہے وہ پورا کر سکتا ہے، وہ اس معاملے میں آزاد ہے، دور جاہلیت میں بھی نا اسی طرح کی باتیں تھیں اور اسی طرح کے کام تھے جو کہ پری اسلامک ایرا کہلاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا اور اسلام کے پاکیزہ قوانین دیے گئے نا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے قوانین کو نافذ کیا، اور آپ دیکھیں اس میں ہمیں جو ہے ایک تدریجی قانون ملتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے یعنی وہ سارے نکاح اور ان سارے طریقوں کو ختم کر دیا جو اس سے پہلے رائج تھے، اور صرف وہ نکاح جو کہ اس سے پہلے بھی کسی شکل میں وہ نکاح باقی تھا اس کو قائم رکھا، جو کہ اسلام میں نکاح کی یعنی بہترین شکل، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج رکھا، اور یہی کہ وہ پھر ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے درمیان ہی ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، رخصت ہے، لیکن عزیمت کا راستہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال رخصت اور اجازت ہے، تو اس لیے اس رخصت اور اجازت پر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کے قانون نے، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ان بے حیائی کے یعنی سارے راستوں کو، دروازوں کو، کھڑکیوں کو، درزوں کو، دراڑوں کو نا، ہر چیز کو نا مکمل طور پر سیلڈ آؤٹ کیا۔ اسی لیے ہمارے پاس یعنی پردے کا قانون موجود ہے، اسی لیے جو مخلوط محافل ہیں جس میں مرد اور عورت آزادانہ طور پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس میں پردے کی رکاوٹ کے ذریعے نا اس بے حیائی کو روکا گیا، اس کا سدباب کیا گیا تاکہ معاشرہ پاکیزہ ترین اصولوں پر عمل کر سکے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چاہے کچھ اور، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو بس ایسے ہی لوگ جو ہے نا وہ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حدود اللہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اب یہ جو ہم العادون ہے نا اور فلا تعتدوها دونوں جو ہے وہ ایک ہی یعنی لفظ سے نکلے ہیں، اور دونوں کا مطلب یہ کہ ان سے آگے نہ بڑھنا، ان سے زیادتی نہ اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور یا پھر دوسرا وہ اسلوب ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے اس حدود کو قائم کر دیا ہے، اور جو کوئی بھی اس کے سوا کچھ اور چاہے اس کے قریب جائے یا اس کو پار کرنا چاہے نہ، کہا بس یہی ہے اصل میں زیادتی کرنے والے۔ اور اس لیے پھر جو زنا کی سزا ہے، شادی شدہ زانی کے لیے 100 کوڑے اور غیر شادی شدہ زانی کے لیے رجم یعنی سنسار کیا جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یعنی سب سے بڑی سزا تو پھر سزائے موت ہی ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا کے قوانین میں بھی اور دین کے قوانین میں بھی۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر 100 کوڑے، انتہائی شدید سزا ہے، بہت ہی یعنی سخت ہے، اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہنا کہ یعنی یہ سزائیں کو نافذ نہیں کیا جائے گا یا یہ جو بھی ہے یعنی اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں انتہائی شدید ہے، انتہائی سخت ہے، اور اسی لیے کہ جرم بہت سخت ہے، معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے، اس کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس آلودگی کی اجازت نہیں دی ہے اسلام نے، اور اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو پھر اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اللہ نے اس معاملے میں حدوں کو قائم کیا ہے کہ اس حد کو توڑا نہیں جا سکتا، عبور نہیں کیا جا سکتا، اس کے قریب نہیں جایا جا سکتا، اور جو کوئی بھی ایسا کرنا چاہے پھر اس کے لیے اسلامی شریعت جو ہے وہ سزا مقرر کرتی ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں یعنی کہ نگہبانی کرتے ہیں اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے یعنی ان کی خواہشات کو، ان کی نفسانی خواہشات کو ایک حلال رخ کی طرف موڑا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عام طور پر اب لوگوں کے ساتھ
ان کا جو دوسروں طریقے سے کوئی میل جول ہوگا جس میں کچھ امانتوں کا رکھایا جانا یا امین بننا یا کسی اور کے اوپر اپنی امانت کو رکھنا، اس معاملے میں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ یا یہ کہ پھر عام طور پر ڈیلی لائف میں فرد فرد سے کوئی نہ کوئی وعدہ کرتا رہتا ہے، یا پھر یہ کہ پھر آگے بڑھیں تو اسلامی حکومت ہوگی تو حکومت حکومت سے کرے گی، کوئی قوم کسی قوم سے، اب اس وقت قبائلی نظام تھا تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے کوئی بھی جو ہے نا وہ عہد کرتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ عہد نہ کریں، وعدہ نہ کریں، ہے نا۔ اب یہ کہ کوئی انسان اپنے لیے اصول رکھ لے کہ اس نے کوئی وعدہ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں کیا یہ یعنی پاسبل ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی لمحے یا کسی نہ کسی موڑ پر نا کوئی وعدہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، نکاح بھی نا ایک وعدہ، ایک معاہدہ یعنی باقاعدہ ایگریمنٹ ہے، جو کہ نا یعنی باقاعدہ سائنس کے ساتھ، یا یہ کہ اللہ کو گواہ بنا کرنا اس کے اوپر جو ہے نا اپنے دستخط بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کو گواہ بنا کر یعنی اگر صرف زبانی اقرار بھی ہو، کیونکہ اسلام میں پھر ضروری نہیں ہے کہ ڈاکومنٹس موجود ہی ہوں، لیکن آج کے جدید دور میں وہ موجود ہونا یا ان کی ضرورت ناگزیر ہے تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ کہ جب تک نہیں تھا تو پھر وہ زبانی جو قول اور قرار ہے نا، جو ایک ہاتھ ملا کر دوسرے ہاتھ سے کے اوپر رکھ کر کے میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، ہے نا، یہ اسی وعدے کی ایک شکل یہ نکاح ہے۔ یہ بیعت یا حلف کا اٹھایا جانا، یا یہ کہ کسی یعنی جس کو کہتے ہیں حلف یمین، قسم کے ذریعے کسی چیز کو جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کرنا، یا یہ کہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا یا کسی اور شخص کو اس کا پابند بنانا، تو یہ ساری چیزیں اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اب اگر دیکھیں نا یہ جو وے آف لائف ہے نا، اس میں کسی بھی چیز کو نا نظر انداز نہیں کیا ہے اسلام نے، ایک ایک چیز کی اصلاح کر کے ایسے فرد کو اور معاشرے کو سنوارا ہے نا کہ وہ جیسے ایک وہ یعنی جیسے رول ماڈل بنتا ہے وہ معاشرہ، پورے تمام جو انسانی معاشرے ہیں نا ان کے اندر اسلامی معاشرہ جو ہے نا سب سے بڑا ایک کامل اور مکمل نمونہ ہے، جس کو پوری دنیا کے سامنے یعنی پیش کر کے اور قائم کر کے دکھایا گیا ہے کہ یہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں حقیقی اسلامی معاشرہ، جس میں ایک دوسرے کی یعنی رعایت، جس میں درجہ احسان کی نیکی، اور جس میں امانتیں ضائع نہیں ہوتی، امانتوں میں خیانت نہیں ہوتی، جس میں وعدے جو ہے نا وہ وفا کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ایفا عہد نہ ہو۔ یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین اور قیمتی باب ہے کہ جس میں یعنی وہ کوئی وعدہ جو کوئی ایک معمولی سا ہو جو ایک فرد سے کر لے، یا پھر وہ باقاعدہ طور پر حکومتی طور پر اس معاہدوں کو جو ہے وہ لکھا گیا، اس میں صلح حدیبیہ بہت یعنی بہترین ہمارے پاس مثال ہے۔ میثاق مدینہ اس سے پہلے یعنی ہجرت مدینہ کے طور پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اسلامی تعاون کا معاہدہ، اور یہ میثاق مدینہ یعنی انسانی تاریخ میں وہ پہلی سیاسی دستاویز ہے جو کہ نا ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے ساتھ جو ہے وہ کی ہے۔ اور آپ دیکھیں صلح حدیبیہ پھر قریش کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ طور پر جو پورا کا پورا واقعہ ہے، اور ہم جو ہے وہ رحیق المختوم میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں۔ ابھی ہم پھر جو آن لائن رحیق المختوم کی کلاس کر رہے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ صلح حدیبیہ کو ہم نے ایک کلاس میں مکمل کیا ہے۔ تو واقعی جب جب بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں نا تو اس کے ایسے ایسے راز آشکار ہوتے ہیں نا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قریش جیسی وہ سیاسی طاقت اور وہ فوجی طاقت جس نے اتنے اہم غزوات نا یعنی پھر وہی کہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، تو یعنی جیسے یہ بڑے بڑے جو ہے وہ گنتی پر ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹی بڑی کتنی فوجی مہمات غزوے اور سرایہ کی صورت میں اس قریش کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کا سامنا کرنا پڑا، کتنی یعنی وہ قیمتی اور اہم جانیں جو ایک ایک جان جو ہے وہ ایک ایک ہزار اور دس دس ہزار کے اوپر بھاری ہوتی تھی، اس جنگوں کے نتیجے میں وہ شہادت سے سرفراز ہوئے، لیکن اس طاقت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کو مرتب کیا، اور آپ دیکھیں کہ کیسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی، ہے نا، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ اپنے معاہدوں کی جو ہے وہ نگہبانی کرنے والے، نگہداشت کرنے والے، اور اسی طرح امانت دیکھ لیں تو یعنی بعثت نبوت سے پہلے ہی الامین لقب سے نوازے جاتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا امتیاز، لیکن افسوس
بس بات وہی ہے کہ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے ہے جرم ضعیفی کی سزا، یعنی مرگ مفاجات۔ یہ جو ہمارے اندر ذوف آ گیا ہے نا، ہم ان اصولوں پر قائم نہیں رہ سکتے، جسے ہم متزلزل ہوتے رہتے ہیں، ہم ہلتے رہتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور بس توڑ دیتے ہیں، یعنی بس وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو، جو وفا ہو جائے، اور یا یہ کہ اس کو بس توڑتے جاتے ہیں، امانتوں کا خیال نہیں رہتے، امانتیں ضائع کی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی قیامت کا انتظار کرنا کہ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں اور عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کیے جانے لگے۔ تو پتہ یہ ذمہ داریوں کی تقسیم بھی نا بہت نازک ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز سے شروع کرتے ہیں نا، تب جا کر خلیفہ وقت نامزد ہوتا ہے۔ ساری اچھائیاں صرف ایک خلیفہ وقت کے لیے نہیں ہے اسلام میں نا، پھر وہی وہ تو ایک ظاہر ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، ہاں اسے بے شک اسے پورے معاشرے میں سے یا جتنے یعنی اس شہر کے لوگ ہیں اس میں اس کو سب سے زیادہ یعنی متقی، عادل اور یعنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ امت مسلمہ نے ہر فرد کی اصلاح ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کسی فرد کی اصلاح نہ ہو اور بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس جو بادشاہ ہو، جو وزیر ہو، جو صدر ہو، جو حاکم یا خلیفہ ہو نا، بس وہ سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ غیر اسلامی معاشرے میں بھی نا سوچ یہی ہے کہ جو بادشاہ وقت ہوگا نا اس کے پاس جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جو ہے نا وہ کمی نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس، یعنی اگر وہ کسی معیار سے پورا اترتا ہے تو ساری جو ہے نا یعنی تعزیرات یا اعتراضات اس کے اوپر ہونے لگتے ہیں۔ اسلام نے نا معاشرے کو ایسے نہیں سنوارا ہے، اسلام نے معاشرے کے ہر فرد کی یعنی تذکیر کر کے اس کا تزکیہ کر کے نا اس کو سنوار کر ایک بہترین مسلمان معاشرے کو سامنے رکھا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں خاشعون تھا اور یحافظون، یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ یہ دو کیپشنز یہ بریکٹس کے اندر ہیں، یہ ساری کے ساری یعنی نماز سے شروع ہو کر نا یعنی ابتدا اور انتہا بھی جو ہے نا وہ نماز کے اوپر ہی کی گئی۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کیونکہ زندگی کے یعنی دن کے 5 اوقات میں اس کو زندگی کے لیے لازم اور ملزوم کیا گیا ہے، تو کتنا ضروری ہے اس کو سنوارنا، اس کے اوپر توجہ کرنا۔ ایک یہ کہ اس کی اندرونی جو کیفیت ہے نا وہ خاشعون کی عاجزی اور حاضری کی کیفیت ہے نا، اور یہ جو اس کی حفاظت ہے نا یعنی اس کے لیے جو علماء کرام نے سمجھایا وہ یہ ہے کہ یہ نا جیسے نماز سے باہر کی نا یعنی بیرونی کیفیت کا نام ہے، اور وہ بیرونی کیفیت کیا ہے؟ جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کرنا اس حاضری اور عاجزی سے جب باہر آتے ہیں نا تو پھر آپ کا کردار کیا ہے؟ یعنی آپ کا کردار نماز کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ورنہ کوئی ایسی یعنی تجوری نہیں ہے، کوئی ایسا سیف نہیں ہے، کوئی ایسا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی آپ کے گھر میں ایسی کلوزٹ نہیں ہے جس کو آپ نے نماز کو تہ بنایا اور اس کو بڑے محفوظ اور بلند مقام پر رکھ دیا۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جائے نمازیں تو طے کی جا سکتی ہیں لیکن نماز کی کس لاکر میں حفاظت کی جائے، اور یہ کہ اگر وہ بند ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ بند ہو کر رکھنے والی چیز نہیں ہے نا، یہ نماز کا جو اظہار ہے یہ جو ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ مطلوب ہے کہ نماز یعنی یہ جو شخص ہے یہ اس کی یہ جو زندگی ہے نا یہ ایک نمازی کی زندگی ہے، یعنی مومن کی زندگی کا ہر لمحہ نا ایک نمازی کی زندگی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ یعنی وہ نمازی ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی نماز پر ہی اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ نمازی ہے پھر بھی وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ نمازی ہے پھر بھی وہ چوری کرتا ہے۔ تو دراصل یہ نماز کی وہ حفاظت ہے کہ جب نماز ادا ہو جائے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نمازی جو ہے وہ چور ہوتا ہے، نمازی جھوٹا ہوتا ہے، نمازی دھوکے باز ہوتا ہے۔ تو یہ کردار ہے، اس لیے کہا نا یہ کردار سازی کی گئی
یہ صرف وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت نہیں بیان کی جا رہی، گو کہ وہ بھی ایک الگ اہمیت ہے کہ یعنی نماز کو اس کے اول وقت پر، یعنی اس کے افضل وقت پر پڑھنا سب سے بہترین ہے، وہ اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اس کو اس کے افضل اور اول وقت پر تو پڑھ لی، اور لیکن یہ کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بدترین معاملہ تھا۔ تو گویا یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کہ اس یعنی بہترین اور خوبصورت اور قیمتی گلاس کو اٹھا کر اور زمین پر دے مارا جائے تاکہ وہ کرچی کرچی ہو کر بکھر جائے۔ تو نمازیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن نمازی کا کردار موجود نہیں ہوتا۔ نماز اس کے کردار میں، اس کے معاملات میں، اس کی عبادت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ ہے دراصل اس کا یہ مطلب کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، آپ کو نا یعنی نماز تو پھر وہی 5 وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن یہ نماز کی حفاظت پھر آپ کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر کرنی ہے نا، یعنی خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، بازاروں میں بھی، محفل میں بھی، یعنی تنہائی میں بھی، آپ کے یعنی کچن میں بھی، تو آپ کے لیونگ روم میں بھی، تو آپ کے بیڈ روم میں بھی۔ تو آپ دیکھیے اسی لیے خواہشات کو پابند کیا گیا، ٹھیک ہے، لغو سے جو ہے وہ اعراض بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہا گیا کہ امانتوں اور عہد کی رعایت کرنا اور پاس کرنا بہت ضروری ہے، یعنی ان کا پاس رکھنا بہت ضروری ہے، اور جبھی اس نماز کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ورنہ یہ کہ یعنی نمازیں تو پڑھ لیں، ہے نا، پھر وہی مساجد تو بہت شاندار بنا دی، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ پوری زندگی نمازیں ادا کرتے کرتے نمازی ہونے کی حیثیت سے مشہوری کے طور پر گزر جاتی ہیں، لیکن عمل اس نماز کے مطابق نہ ہو تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ اب اس نماز کی حفاظت میں نا اپنے کردار کو اللہ کے حکم کے آگے سپرد کر دینا، اپنے معاملات کو ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کرنا جو اصول اسلام نے مجھے اور آپ کو بتا دے۔ اس لیے نا یہ جامع ترین جو ہے وہ مقام ہے قرآن کا، لیکن آپ دیکھیں گے اس میں ساری باتیں نہیں اور آ بھی نہیں سکتی، جیسے قرآن کسی تفصیل کو کسی یعنی مقام پر بیان کرتا ہے، اور کسی عمل کی تفصیل کو یا پھر اس کی جو ہے وہ بہتری کو کسی اور مقام پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ کہ یہ سوچیں یہاں تو روزہ نہیں آیا، یا تو حج نہیں آیا، یا دوسری چیزیں نہیں آئی، تو وہ دوسرے مقام پر بیان ہوئی۔ یہاں پر جن چیزوں کی اہمیت انسان کی زندگی کے نا جیسے پھر وہی کہ بالفعل اور بالعمل، اور جن چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس میں کیا ہے کہ نماز کی حفاظت جو ہے وہ بہترین طریقے سے کی جائے۔ اچھا، جب نماز خشوع و خضوع کی بہترین حالت کے ساتھ پڑھی جائے گی نا تو اس بات کا یعنی امکان یعنی بڑھ جاتا ہے، کئی جو ہے وہ گنا بڑھ جاتا ہے کہ اس نماز کی حفاظت سلام پھیرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی حفاظت اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کی بیرونی کیفیات خشوع و خضوع کے ساتھ، جبکہ یعنی نماز کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب سلام پھیر چکے ہو نا تو زندگی جو ہے وہ ایک نمازی کی زندگی جو ہے نا وہ بن جائے نا۔ اور جیسے پھر انسان یعنی دوران نماز اور پھر بیرون نماز، یہ دونوں جو اس کی زندگی کے دو مختلف مراحل ہوں گے نا، کہ جیسے اس کی زندگی نا جتنی نمازوں کے درمیانی اوقات کے درمیان اہل ایمان کی زندگی جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی پھر جو ظہر سے عصر تک زندگی کا دائرہ کار ہے نا وہ بھی خوبصورت ہوگا، سدھرا ہوا ہوگا، سورا ہوا ہوگا، اور پھر عصر سے مغرب تک کا وقت بھی، اور پھر مغرب سے عشاء تک کا وقت بھی، اور عشاء سے فجر تک کا وقت بھی، یعنی یہ 5 اوقات نا مومن کی زندگی کی بہترین جو ہے نا وہ تقسیم کر دیتا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ سے وہ کچھ لے کر لوٹے کہ پھر اس کے بعد دوسری نماز تک کا جو وقفہ ہے نا، اور یہی ہے مطلب اس حدیث کا کہ ایک نماز دوسرے نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اب اس میں کچھ نگاہیں کہیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، اس درجے کے نہیں ہو سکتے جس درجے کے مطلوب ہے نا۔ تو یہ نماز اور نماز کے درمیان اس کی حفاظت نا پھر وہ انسان کی جو کوتاہیاں ہیں، جو قصور ہیں، ان سے جو ہے نا وہ درگزر
کرتی رہتی ہے۔ اور یہ حفاظت اور خشوع و خضوع کے لیے بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھنا، اوقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یعنی کتاب موقوتا ہوگا، وضو نماز کی شرط ہے، اس وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سکھایا ہے۔ اور وہی وضو جو ہے نا، یعنی اس جائے نماز تک جانے کے لیے نا آپ کو تیار کر دیتا ہے، آپ کو گناہوں سے دھو دیتا ہے، یعنی اعضائے وضو نہیں دھلتے، بلکہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ اس سے دھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیت کا اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے کہ اخلاص سے نیت کے ساتھ جو ہے نا اس نماز کو ادا کیا جائے۔ پھر یہ کہ ظاہری اور باطنی کیفیات میں یکسانیت ہونی چاہیے، یعنی پھر وہی عاجزی اور حاضری کی نماز ہونی چاہیے۔ اس میں پھر نا جیسے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ فہم اور تدبر کے ساتھ، اس میں جو قرآن کی تلاوت ہے نا وہ فہم اور تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ خشوع و خضوع کے لیے بھی اور نماز کی حفاظت کے لیے، دونوں کے لیے نا جو طریقے علماء کرام نے بتائے ہیں وہ جیسے تقریباً جو ہے نا وہ یکساں ہی بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ یعنی یہ اندرونی کیفیات جو کہ خشوع و خضوع، حاضری اور عاجزی کی کیفیات ہو، فہم اور تدبر ہو صحیح معنوں میں، ہے نا، یعنی جو بھی کچھ پڑھ رہا ہے نا اس کے اوپر غور و فکر ہو۔ یہ ظاہر ہے جب ہی ہو سکتا ہے جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، ورنہ پھر وہی ہے کہ یعنی زبان عربی ہے کیونکہ سمجھ نہیں آتی، تو پھر جیسے بھی یعنی اس کو پڑھتے ہیں پڑھ جاتے ہیں، اس کی جو تلاوت ہے وہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں یہی ہے کہ جتنا زیادہ قرآن حفظ ہوگا نمازوں کی کیفیات نہ مختلف ہو جائیں گی، مختلف صورتیں، مختلف آیات نہ آپ کو نمازوں میں مختلف کیفیات سے دوچار کرتی ہیں۔ اور یہ کہ یہ جو نماز ادا ہونا پورے سکون، طمانینت اور وقار کے ساتھ ادا ہوگی، جس کو کہا نا حتی تطمئن راکعہ، حتی تطمئن ساجدہ، حتی تطمئن قائمہ، یعنی جب کہ تو اطمینان کے ساتھ قیام کر، جب کہ تو پوری اچھی طرح اطمینان کے ساتھ رکوع کر، اور اچھی طرح اطمینان کے ساتھ جو ہے نا وہ سجدہ کر، ٹھیک ہے۔ پھر وہی کہ یہ یعنی درجہ احسان کی نماز، یہ پھر مشاہد کی نماز ہے نا، اپنے آپ کو اللہ کے حضور نا یعنی حاضری کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ نماز پڑھی جائے۔ اور پھر یہ نماز ہوگی جو نا یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اس نماز کے ذریعے نا ہمیں تسکین پہنچا، ہمیں راحت پہنچا، اور میری نماز یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ بھی اکثر ایسا کرتے، تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے مؤذن اسلام کو، تو کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اس نماز کے ذریعے نا ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اب دیکھیں کتنا جو لوگ یعنی پابندی سے بھی پڑھتے نا، کبھی جیسے یعنی بے رغبتی کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ، اور جو پڑھتے نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ کیا تم ہر وقت جو ہے نا یعنی پھر نماز اور روزے میں ہی جو ہے وہ مشغول رکھتے، ان کو اصل میں نا اس یعنی نماز کی اور اللہ سے تعلق کی جو لذت ہے نا وہ کبھی حاصل ہی نہیں ہوئی۔ ورنہ یہی ہے کہ جتنی لذت حاصل ہوتی جاتی ہے نا شوق اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ نا راتیں یعنی پھر وہ پوری پوری رات ایک ایک رکوع میں اور ایک ایک سجدے میں اور صرف جو ہے وہ حالت قیام میں گزر جاتی ہے۔ ہمارے سلف صالحین کا بہترین جو ہے نا وہ طریقہ یہی۔ اچھا پھر اب یہ کہ سلام پھیر کر جو ہے اس کی حفاظت، ظاہر ہے کہ وہ عبادت معاملات کے اوپر حاوی ہونی چاہیے، یعنی اس ایسی نماز جس نماز کی حفاظت کی جا رہی ہے نا اس نماز والے کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ صرف دوران نماز اللہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ نماز کے بعد بھی اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ ہر لمحے حاضر اور ناظر ہے۔ یعنی یہ جو حاضری کی کیفیت ہے نا پھر ہر لمحے انسان کو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس دلانے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس پھر یہ کہ ایک دن میں نے یوم الحشر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر وہ آخرت کی تیاری اور آخرت کی یاد بھی اسی نماز کے ذریعے قائم ہوتی ہے، اس لیے یہ نماز اتنی اہم ہے۔ اور یہ کہ پھر ایسا نمازی جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے نا وہ حرام میں مشغول نہیں ہو سکتا، وہ حلال طریقوں سے اپنے سارے کام، معاملات، تجارت یعنی ملازمت یا جو بھی
یعنی اس کی زندگی کے جو دائرہ کار ہے نا، اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملازم ہو، کوئی تاجر ہو، نہیں ہو سکتا، یعنی اب خواتین ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ورکنگ وومن ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہو یا بزنس کرتا، وہ ہاؤس وائف بھی ہے، وہ گھر میں ہے، وہ گھر کی چیزوں کی نگران ہے، تو ان معاملات میں بھی نا یعنی پھر وہی کہ دیانت کے ساتھ اللہ کی حاضری اور ناظر ہونے کے تصور کے ساتھ ساتھ، اور یہ کہ ہر جو بھی کچھ اس کے پاس ذمہ داری ہے نا، اس ذمہ داری کو بہترین طور پر ادا کرنا، نمازوں کی حفاظت نہ، یعنی مومن کی زندگی کے ہر معاملے میں نماز کی حفاظت نظر آئے گی۔ اچھا یعنی قرآن کا ایک اور جو نماز کے بارے میں یہ بتایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے نماز کی حفاظت، کہ جب وہ انسان اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے نا تو وہ بے حیائی اور منکرات سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا بیان کیا گیا کہ کہا گیا کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے، کیونکہ اس دور میں کسی کے لیے یہ یعنی ممکن ہی نہیں تھا یا سوچ بھی نہیں تھی کہ وہ نماز پڑھنے والا نہ، لیکن کہا کہ پھر وہی جیسے کہ وہ یعنی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، وہ غلط قسم کے کام بھی جو ہے وہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس برائی سے روک دے گی۔ تو یہ کہ نماز کی جو حفاظت ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ برے کاموں سے روکتی ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حفاظت نہیں کی جا رہی، بس نماز وہ وقت پر ادا ہوئی، سلام پھیرا، نماز سے بے نیاز ہو گئے۔ یہ حفاظت نماز سے بے نیازی عطا نہیں کرتی ہے نا، بلکہ یہ تو ہر لمحے نا، یعنی پھر وہی ہے کہ یہ جو نماز عشق ہے نا یہ ہر لمحے ادا کی جاتی ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ہے نا، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی درمیانے درجے کی یا وسطی کی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ہم اس حفاظت کو پڑھ چکے ہیں، اور یہ کہ صرف نمازوں کا ادا کرنا نہیں، صرف پابندی نماز یا پابندی وقت نہیں، بلکہ یہ کہ نمازوں کی حفاظت نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشخبری دی ہے نا کہ اولئک هم الوارثون، اور یہی ہے وارث۔ اب دیکھیں وراثت، یعنی سب کو پتا ہے کہ بس کہا کہ وراثت تو انہی کو ملے گی، اب کس چیز کی ملے گی یہ آگے کی آیت بتاتی ہے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور یہ فردوس ان کو وراثت میں دی جائے گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دنیا کی وراثت، جائیداد، یعنی زیورات یا مکان یا فصلیں، کھیتیاں، پتہ نہیں جو ہے نا وہ کیا کیا کچھ ہے جو دنیا کی وراثت میں مل جاتا ہے، کبھی یعنی بادشاہت مل جاتی ہے وراثت میں، یعنی بادشاہت ہے ہی یہ کہ وہ موروثی ہوتی ہے، یعنی بادشاہت ہمیشہ موروثی ہوتی ہے، اسی لیے اسلام نے نظام بادشاہت کو پسند نہیں کیا ہے بلکہ خلافت کو پسند کیا ہے نا۔ تو بادشاہت تو موروثی طور پر ہوتی ہے، وہ بادشاہ کا یعنی جو بیٹا ہے نا چاہے کتنا ہی نالائق اور نااہل کیوں نہ ہو، بس بادشاہ تو اسی نے بننا ہے، وہی پرنس ہوتا ہے، وہی شہزادہ ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ کر دے، چاہے وہ یعنی اپنی جو رعایا ہے اس کے حق میں کتنا ہی بدترین کیوں نہ ثابت ہو، اس کی جو حدود ہیں وہ ان کے اندر کتنی ہی تباہی اور فساد کا باعث کیوں نہ بن جائے۔ اور افسوس یہ ہے کہ یعنی اسلام میں بھی بادشاہت، یعنی اسلام میں نہیں، جیسے میں کیا اسلامی ممالک میں جو حکومت ہے نا اب وہ طرز یہ حکومت بادشاہت کا ہے، تو وہ جو پرنس آتا جاتا ہے اور جو وہ جو ہے نا اسلامی حدود کا یا اسلامی جو نام اس ملک کا ہے وہ جو اس کی حالت کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے نا وہ پوشیدہ نہیں ہے، اور کیونکہ بادشاہت ہے تو بادشاہت میں کسی کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، جو آواز اٹھائے بس اس کو یا تو یعنی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرے یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اسلام نے نظام خلافت دیا جو موروثی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اہل جو ہے وہ آگے آتے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے نا ایک ایسی مثالی خلافت ہے کہ پھر یعنی ایسی خلافت پھر زمین و آسمان
शायद ही कभी फिर देख सकें। और या तो ये कि फिर वही अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही आकर ऐसा निज़ाम जो है वो दुनिया के अंदर कायम करेंगे। और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जिनका नाम जो है यानी जलीलुल कदर सहाबा में शुमार होता है, इल्म की दुनिया के यानी आसमान पर सूरज बनकर वो चमकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस मजलिस शूरा को अपने बाद खलीफा नामजद करने के लिए चुना था ना, कहा था कि इसको उस कमरे के करीब भी नहीं आने देना जिसमें तुम लोग मशवरा करो। ये इतनी उन्होंने इसमें शिद्दत इख्तियार की थी कि आप सोचते हैं ना तो आप हैरान रह जाते हैं। लेकिन ये कि उनका फैसला जो है ना, यानी सदियों तक जो है वो मुसलमानों के लिए मशअले राह था। लेकिन ये कि बस जमाना गुजरता है और चीजें जो है वो इस तरीके से जो है वो मिलावट का शिकार होती हैं। और मेरी और आपकी यानी क्या इसको कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिस दौर में भी हमें जो है वो यानी इस दौर में जिंदा रखा है, लेकिन ये दौर जो है वो फितनों से भरपूर जो है वो दौर है। लेकिन ये जो विरासत है ना, अल्लाह ताला ना फिरदौस विरासत में दे रहे हैं। अब ये कि वो जो यानी जो बादशाहत मौरूसी है ना, उसमें वो जो पैदा होने वाला बच्चा यानी पहली सांस से ही ना वो उस बादशाहत को अपने हक के तौर पर हासिल कर लेता है। तो यहाँ पे बताना ये मकसूद है कि ये जो विरासत है ना, जैसे वो हक के तौर पे मिल जाती है, चाहे अहल है या नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखें, पहले अहलियत को साबित किया गया है ना, और फिर ये बताया गया है कि ये हैं जन्नतुल फिरदौस के असली अहल, जिनको जन्नत जो है ना वो विरासत में दे जी। यानी ये पहले अहलियत साबित होती है, उस अहलियत के बाद हक साबित हो जाता है। और अल्लाह ताला इन लोगों को ना यानी वारिस बनाएगा, फिरदौस का वारिस बनाएगा। अब ये कि एक वो बादशाहत की विरासत की तमन्ना है ना, यानी कोई भी कि काश मैं किसी बादशाह के घर में ही पैदा हो गया होता, या कोई दौलत देख ले। वो फैमिलीज हैं जो कि यानी सदियों सदियों से जो है ना वो बस वो हैं अमीर तरीन, तो बस वो अमीर तरीन है, और उनको जो है वो जो आता जाता है उसको उसकी विरासत में वो दौलत जो है वो मुंतकिल होती जाती है। तो कोई कहता है कि काश मैं उसी खानदान में पैदा हो गया होता, यानी ये कि काश मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ विरासत में मिल जाता। तो अल्लाह ताला ने जो यानी असली और हकीकी विरासत दी है ना, और जिसकी तरफ इन आयात में इशारा किया कि जिनको फिरदौस की विरासत मिलेगी, तुम अपने आप को अहल साबित कर दो, ये विरासत तुम्हारे लिए हक साबित हो जाएगी। और वो क्या है? अल फिरदौस है। यानी फिर वही कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है अल फिरदौस यानी कि जन्नत, और या फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, और जो है वो बड़ी यानी खूबसूरत हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से कुछ मांगो तो उससे फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत के वस्त में वाक़ है ना, यानी जन्नत के बिल्कुल बीचों बीच वाक़ है, और वो उसका बुलंद तरीन हिस्सा है, और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, और उसी में से जन्नत की नहरें फूटती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, कि ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूँ। और या ये कि जैसे अगर जमा के सीखे में मांगी जाए तो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, कि ए अल्लाह हम सब जो है वो तुझसे इस जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। तो ये कि ये फिरदौस, और जैसे कहा कि ये ना जैसे यानी एक और हदीस कि जिसमें रबी बिनते नदर का बेटा हारसा बिन सुराका जो है वो बदर के दिन एक गैबी तीर से शहीद हो गए। तो उनकी जो वालदा थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगी, अल्लाह के रसूल मुझे हारसा का हाल बताइए, अगर वो खैर को पहुंचा तो मैं सवाब की उम्मीद रखूं और सब्र करूं, और अगर नहीं पहुंचा तो फिर मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हारसा, जन्नत में बहुत से बाग हैं ना, और तेरा बेटा तो फिरदौस से बरी में यानी कि जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हुआ है, जो वन जन्नत के वस्त में बुलंद जमीन और सबसे बुलंद मकाम है। यानी जैसे ना मैं कहती हूँ कि जैसे दुनिया में वो मकामात बड़े मशहूर होते हैं ना, इस मकाम की यानी जमीन, और वो बड़ा वो लोगों को होता है कि हम यानी इस इलाके में रहते हैं ना, उस इलाके का फिर आप दूसरी तरीके से देखें तो उसका नाम होता है, उसका टैक्स होता है, कितना ज्यादा जो है ना
وہ یعنی ہائی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی ایک تمنا ہوتی ہے، یا وہ جب اس علاقے میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس علاقے میں رہتے ہیں۔ تو اس سے نا یہ جو جنت کا علاقہ بتایا جا رہا ہے نا، یعنی یہ کہ وہ جنت کے وسط میں سب سے بلند زمین پر، اور یہ کہ وہ اس کے جو باغات ہیں نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ گھنے ہیں، ہے نا۔ اور یہ کہ یعنی وہ ان کو نا وراثت میں دے دی۔ اب جیسے اس کے اندر ایک بات جیسے میں کہ وراثت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کوئی نہیں کرنی پڑتی، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس گھرانے میں پیدا ہو گئے، بادشاہ کا بیٹا ہے نا، محنت اس نے کچھ بھی نہیں کرنی۔ اور اسی لیے پھر یعنی حکومتیں کمزور سے کمزور تر کہ ہمیں تو یہ بادشاہت ملنی، ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ محنت پہلے کرنی ہے، اپنے آپ کو اس وراثت کا اہل پہلے ثابت کرنا ہے، اور بس پھر وہ حق کے طور پر مل جائے گی۔ یعنی اب بس یہی ہے، یعنی جیسے اس خاندان میں پیدا ہو جانا اس کی وراثت حق ثابت ہو جاتی ہے، بس اس کردار سازی کے ذریعے اپنے کردار کو ٹھیک کر لینا، درست کر لینا، اپنی زندگی کو سنوار لینا، بس یہ جو ہے نا اس فردوس کی وراثت کا جو ہے وہ باعث بن جاتے ہیں۔ جنت نا یعنی بہت خوب ہے، بہت محبوب ہے، اور جیسے جیسے قرآن نے بار بار نا اس جنت کا تذکرہ کیا ہے اور ایسے دلنشین انداز میں کیا، اور لوگوں کو نا یعنی اس جنت کی طلب اور شوق کے لیے بیدار کیا گیا کہ وہ جیسے ان کو اتنا زیادہ اس جنت کا نقشہ قرآن نے کھینچا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ اس کے لیے نا لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کیا کہا گیا؟ فاستبقوا الخیرات، ہے نا، اور وہ یہ کہ وسارعوا الی المغفرۃ والجنہ، اور دوڑو تم اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف، ہے نا، اور سابقو، اور تم سبقت لے کے جاؤ ایک دوسرے سے اس جنت کے لیے۔ اب دیکھیں اس کے باوجود کیا ہے، دنیا کے معاملات، اس کا اسٹینڈرڈ، اور وہ جیسے وہ یعنی دنیاوی طور پر یا مادی طور پر یا مالی طور پر اس کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر انسان کے بس میں نہیں ہے وہ اس بلند اسٹیٹس کو پہنچے۔ تو آپ دیکھیں جو دنیا میں جو فرسٹریشن ہے اور جیسے جو مادیت کا غلبہ ہے، ہاں، یعنی قرآن نے تو مادیت کو جیسے زیرو کر دیا، اور بس جیسے نیک اعمال کو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کو، سدھارنے کو، سنوارنے کو، اور جنت کی طلب اور جنت کا شوق اور جنت کا حصول، یعنی آخرت کی کامیابی کی طرف قرآن نے ابھارا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں جو اس کا برعکس رویہ نظر آتا ہے، اور میں کہتی ہوں اچھی اچھی یعنی سوچ رکھنے والے بھی، یعنی دین کی تعلیم رکھنے والے بھی اور دنیا کی تعلیم رکھنے والے بھی، یعنی جیسے لگتا ہے کہ سارے نا اس دائرہ کار کے گرد یعنی گھومتے رہتے ہیں، اور یعنی جیسے ہم میں سے ہر ایک کے دامن پر نا اس کی یعنی چھیٹیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں میں وراثت میں فردوس دوں گا، اصل کامیابی، حقیقی کامیابی، اور جو لامحدود ہے، انفینٹ ہے۔ دنیا کی زندگی یعنی محدود ہے نا، سب کو معلوم ہے، مختصر سی زندگی، اور لیکن اس کے علاوہ اس مختصر سی زندگی میں نا اگر ہم نے وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی، اس نے کہا نا ہم فیہا خالدون، اس ہمیشگی کی زندگی کی اگر کامیابی حاصل نہ کی، تو آپ سوچیں یہ مختصر سی زندگی نا جس میں شاید وقتی طور پر یا مادی طور پر جو کچھ بھی حاصل کر لیا گیا ہو، لیکن یہ اس لامحدود زندگی کے لیے سوہانے روح بن جائے گی۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ کیا ہوگا، قرآن نے اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی ایسی رغبت دلائی ہے، اس جنت کا ایسا شوق دلایا ہے، اور جیسے وہ ہے نا کہ ان کو جنت کی یعنی ترغیب دی جائے کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی جو چوڑائی ہے نا وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے نا، اور یعنی صحابہ کرام میں سے وہ جو اپنے ہاتھوں میں سے کھجوروں کو پھینکتے ہیں اور اس جنت کی طرف دوڑتے ہیں، تلوار لے کر میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں، کیا یہ جنت میرے لیے ہے؟ ہاں یہ جنت تمہارے لیے ہے۔ اسی لیے وہ شہید کا درجہ نا بس جنت کے سوا اور کچھ نہیں، کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ تو پھر صرف جنت میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ تو جنت الفردوس میں ہے نا؟ تو ایک تو یہ کہ جنت وہ بھی کافی ہے، لیکن جو آپ کو درجات میں اسٹیٹس ہائی کرنا ہے نا، اسٹینڈرڈ بلند کرنا ہے، تو اس میں پھر نا یرثون الفردوس،
مجھے یہ جنت الفردوس چاہیے، اور یہ کہ جنت سے کم پڑنا یعنی راضی نہیں ہونا، راضی ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جنت کے علاوہ تو وہ ہے جس کو برداشت کرنے کی اور سہنے کی یعنی کیفیت کا یا تصور کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے میں اور آپ۔ اور یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہے نا وہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے بنائی، لَأَمْلَأَنَّ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ جنت کو اور جہنم کو ان دونوں سے بھر کر رہوں گا۔ اچھا، جنت کی جو یعنی جیسے ایک خوبصورتی جو نعمتیں بتائی گئی نا، آپ دیکھیں جیسے پھر وہی کہ وہ جو انسان کی نفسیات ہے نا اس کے تحت ہی اس کو وہ ساری نعمتیں بنائی، یعنی وہ انار کا ذکر بھی کیا، تو انگور کا ذکر بھی کیا، تو درختوں کا بھی کیا، تو نہروں کا بھی کیا، تو آبشاروں کا بھی کیا، کیونکہ دنیا میں یہ نعمتیں دیکھتے ہیں، محلات کا بھی کیا ہے نا، بلند و بالا جو ہے وہ بالا خانوں کا بھی کیا، کیونکہ یہ جیسے ایک ظاہری طور پر وہ جو اسٹینڈرڈ جب وہ بلند ہوتا جاتا ہے، بلند ہوتا جاتا ہے نا، جہاں جا کر پہنچتا ہے کہ میرے یعنی وہ جیسے آئیڈیل گھر یا میری تمنا یا میرے خوابوں کا محل ہے یہ، تو جیسے وہ جو خوابوں میں انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے نا اور حقیقت میں اس کو وہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، تو وہ سب کچھ نا یعنی جنت میں بیان کیا گیا، یعنی یہ ساری خوبصورتیاں جس کا انسان کوئی یعنی تصور کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی جو ظاہری خوبصورتی ہے ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن ہر ایک خود بذات خود بھی اس خوبصورتی کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا جو کہ اس نے اپنے ذہن میں ایک جیسے ظاہری حسن کا ایک خاکہ بنایا۔ اچھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ینگ ایج، جوانی سب کو پسندیدہ ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو محبوب نہیں رکھتا اور اس کو پسند نہیں کرتا، اس میں یہ ساری جس کو کہتے ہیں نا وہ یعنی جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے اس کا سارا زور اپنی چیزوں کو بتانے میں یہ ہے، ایڈورٹائزمنٹ اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کو کیا کرتی ہے، ینگ رکھتی ہے، بس یہ لفظ آتا ہے نا اور ان کی جو مارکیٹنگ ہے نا وہ آسمانوں پہ جا کر پہنچتی ہے۔ اب آپ اگر یہ سوچیں نا یعنی الفاظ کا استعمال ہے، یہ نہیں کہ ان کے اصل تصور کے ساتھ میں آپ بات کر رہی ہوں، تو آپ دیکھیں تو جنت میں پھر وہ جو خوابوں کا محل ہے اور یہ جو خوبصورتی اور یہ جو ینگ ایج اور جوانی پسندیدہ ہے، یہ سب کے سب نا پھر وہی جنت میں ان نعمتوں کی تکمیل ہے، ساری چیزیں نا مکمل حالت میں، اتمام کی حالت میں وہاں پر جو ہے نا وہ موجود ہوگی۔ آپ دیکھیں انسان ہمیشہ ابھی یعنی اپنی ہیلتھ کی فکر ہے، صحت کی فکر ہے، صحت مندی کے ساتھ زندگی ہونی چاہیے، یعنی 1000 سال بھی عمر ہو نا تو پھر دعا یہ ہوگی صحت کے ساتھ، ہے نا؟ اور ابھی جیسے ابھی آپ لوگ کچھ باتیں بھی کر رہے تھے، تو کیا ہے کہ اس کو یہ بتایا گیا کہ یعنی جنت میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، جوانی ہی جوانی ہے نا، اور وہاں صحت ہی صحت، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی جو ہے وہ بیمار نہیں ہوں گے، اور وہ محلات کا تو یعنی کیا کہنا ہے نا، پھر باغات کا اور فصلوں کا، یعنی کسی کو فصلیں باغات یعنی بہت پسند ہے، کسی کو نہریں پسند ہے، کسی کو آبشار پسند ہے، کسی کو خاموشی پسند ہے، کسی کو یعنی آرام بہت پسند ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں آرام ہی آرام ہے، وہاں تھکن نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت میں موتی کے محل کی جو بشارت دی گئی نا، تو کیا بتایا گیا تھا کہ وہاں شور نہیں ہوگا، وہاں تھکن نہیں ہوگی، تو شور بھی برا لگتا ہے کانوں کو، اور تھکن بھی آپ کہتے ہیں کہ بس وہی کہتے ہیں گھٹنے دکھ گئے چلتے چلتے، اور سر بھی اور جسم بھی آپ کہتے ہیں کام کرتے کرتے جو ہے نا وہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ گھس دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو انسان کا دل ہے اور اس کی جو یعنی خواہشات ہیں یا اس کا جو میلانات ہے، آپ دیکھیں میں بالکل بھی پسند نہیں کرتی کہ یعنی آپ میں سے کوئی بھی نا اپنے دل میں میرے لیے کچھ برا سوچے، کوئی برائی سوچے، کوئی نفرت کرے، اس کو اس طرح سمجھ لیں، کوئی کینہ رکھے، کوئی بغض رکھے، آپ میں سے بھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی دوسرا رشتہ دار ہو، دوست ہو، یعنی کلاس کے حلقے، کوئی ہمارے لیے کچھ برائی، کوئی نفرت، یعنی کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے دلوں میں، یعنی وہ چھلنی کر دیتا ہے ہمارا دل، تیر جیسے دل کے اندر جا کے لگتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ جو جنتیوں کے دل ہوں گے نا تو ان کے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل، تو ان کے سینوں سے تو وہ غل جو ہے نا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ نکال لیا جائے گا، بلکہ یہ کہ اہل بہشت کے لیے
یعنی اہل جنت کے لیے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ ان کے دل نہ پرندوں کے دلوں کی طرح نرم ہوں گے۔ ایک بات ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل جو ہے وہ پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسے لوگ جائیں گے، یعنی ان کے جانے کا سبب ان کے دلوں کی وہ کیفیت ہوگی کہ جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں پرندہ کیسے وہ نرم دل کا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح، اور یا پھر دوسری بات یہ کہ وہ جو اب یہ کہ کیا سخت دل جائے گا ہی نہیں نا، کچھ لوگ یعنی ہوتے ہیں نا پھر وہ قوت طاقت کچھ سختی، تو پھر اس میں کیا ہے کہ ان کے دلوں سے وہ سارا کچھ نا نکال کر بھیجا جائے گا، یعنی ان کو اس کیفیت میں مبتلا کیا جائے گا، ان کے دلوں کو پرندوں کے دلوں کی طرح نرم کیا جائے گا، اور پھر وہ جا کر جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ پہنچیں گے، اور وہاں پر کیا ہے جیسے فرحت ہی فرحت ہے، جنت میں خوشی ہی خوشی ہے۔ جیسے جیسے انسان غم کو پسند نہیں کرتا نا، اور غم میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے، تو یہ کہ انسان ہمیشہ جیسے خوش باش، تو جنت میں جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ خوشی ہی خوشی، اور جیسا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ہے نا، اپنی مرضی کے دل پسند عیش میں ہوگا، اسے کوئی رنج و تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کا شباب فنا ہوگا، مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو ہے نا خالدون، ہمیشگی کی جوانی، اور کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کپڑا آج وہ آیا، اور آپ کو پتہ یہ اتنے وہ خواتین کے لیے باقاعدہ لطیفے بنائے گئے ہیں کہ وہ شوہر ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، کہتے ہیں کہ بھاگ کیوں رہے ہو، کہتا ہے یہ جو لباس ہے نا یہ گھر تک پہنچانا ہے، کہیں ٹرینڈ تبدیل نہ ہو جائے، کہیں فیشن تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ خواتین کی ایک جو وہ خواہش ہے نا ہمیں ٹرینڈ میں رہے، ہمیں فیشن کے لحاظ سے جو ہے، کیونکہ کپڑے پھر وہ پرانے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی سیزن چینج ہوا اب تو ایک اور یعنی کچھ مختلف ہی چیزیں سامنے آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ٹرینڈ ختم ہوا، سیزن ختم ہوا، اور پتہ چلا وہ دوسرا جب سیزن آئے گا نا پھر 4 مہینے تو وہ فیشن پرانا ہو چکا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے کپڑوں کو سیل کرنا ہے تو انہیں تو پھر یہ جدت دینی ہے، تو یہ کہ اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے دیکھیں، اور اس کا جو یعنی یوتھ ہے، ایج ہے، اس کا جو شباب ہے وہ بھی جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، بیماری نہیں ہے صرف صحت مندی ہے، اور تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اب وہاں موت بھی نہیں ہے، اور تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم عیش و آرام میں رہو گے اور کبھی بھی رنج و تکلیف کا شکار نہیں ہوگے، اور اللہ کے اس قول کا مطلب یہی ہے۔ اچھا یہ جو ہم اس جگہ پڑھ رہے ہیں نا یہ والی آیت نہیں ہے، بلکہ اسی آیت کا جو مضمون ہے جو ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت یہ ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اب دیکھیں وہاں پہ جو ندا آئے گی نا، اور جیسے کہ حدیث کے الفاظ کے وہاں پر ایک پکارنے والا ان تمام چیزوں کو نا یعنی پکار کر جو ہے وہ بیان کر دے گا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور آگے بھی یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا نا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، بدر کامل، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے چہرے آسمان کے جگمگاتے ستاروں سے زیادہ روشن ہوں گے، یعنی پہلا گروہ بدر کامل 14ویں کے چاند کی مانند، اور دوسرا گروہ جو ہے نا یعنی پھر اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ کہ اب اس کے بعد جو بھی لوگ داخل ہوں گے ان کے چہرے آسمان کے جگمگاتے ستاروں سے زیادہ روشن ہوں گے، ان کی جو کنگھیاں ہوں گی، یہ جو ہیئر برشز ہیں وہ سونے کے ہوں گے،
اور ظاہر ہے اینٹیں بھی آپ کو پتہ ہے سونے چاندی اور زمرد کی ہیں، اور ان کا جو پسینہ ہے مشک کی طرح خوشبودار ہوگا. یہ جو اتنے آپ کو جو پرفیومز آپ اتنے مہنگے مہنگے خریدتے ہیں نا، اور وہ بس وہ مطلب وہ تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، بس آپ نے ایک بار لگایا بس وہ ختم، ڈن. کیونکہ ظاہر ہے پھر بزنس کیسے چلے گا. ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا ہوا ہوگا، یعنی یہ کہ وہ چاروں طرف سے نا جیسے خوشبویات ہی خوشبویات ہوں گی. اور جیسا کہ نا یعنی یہ مسلم کی حدیث ہے، اور یعنی مسلم صحیح مسلم میں نا یہ باب باندھا گیا الجنت و صفت نعیمها، یعنی جنت اور اس کی نعمتوں کی صفت ہے نا. تو اس کے اندر نا یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ حدیثیں اکٹھی کی گئی اور بہت ساری ہیں. لیکن یہ کہ میں آپ کو صرف چند یا ایسی جو کہ سوچ رہی ہوں کہ اس وقت اس کی ترغیب کے لیے بتائی جائیں کہ جس کی جنت کے لیے نا ہم یعنی پھر وہی کہ بما کنتم تعملون، یہ تمہارے اس عمل کے بدلے میں ملی ہے کہ جو عمل جو ہے وہ تم اس میں کرتے رہے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ نا ابو داؤد کی حدیث ہے. کہا کہ جو جو اونچے درجے والے ہیں نا، جو پہلے درجے والے ہیں، تو جب وہ نا عام اہل جنت کی طرف جب ان میں سے کوئی دیکھے گا نا، تو وہ والی جنت اس کے چہرے کی روشنی کے باعث ایسے روشن ہو جائے گی گویا کہ وہ موتی کا چمکتا ہوا تارا ہو. یعنی جیسے وہ چہروں سے جو نور پھوٹے گا نا، جو تجلیات، جیسے وہ آپ دیکھیں جو بدر کامل ہے، ایک چاند نا پوری کی پوری اس زمین کو روشن کرتا ہے، ایک ہی چاند ہوتا ہے. تو اس طرح وہ ایک شخص گویا کہ وہ موتی کا چمکتا ہوا تارا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بے شک یعنی کہ یقیناً ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کے دیکھنے کی وجہ سے وہ جنت جو ہے وہ موتی کا چمکتا ہوا تارا بن جائے. تو یہ ان جنتی جو لوگ ہیں، جسے کہا نا کہ وہ جنت اور اس کی نعمتوں کی صفات، اور پھر جو جنتی لوگوں کی صفات بتائی جاتی ہیں کہ جیسے ان کی جو چمک ہے، ان کی جو خوشبو ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی. اور بات یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ، یعنی 100 درجے. اور آپ دیکھیں ایک درجے کا اتنا فاصلہ جتنا اس آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ. اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی آپ آسمان اور زمین کا فاصلہ جو ہے یعنی نہ ناپا جا سکے، کیونکہ اس آسمان تک پہنچیں گے تو ہی کوئی ناپ تول کے پیمانوں کو مقرر کر سکیں گے نا. اور یہ کہ وہاں پر وہ سب کچھ ہے جو جو کچھ وہ چاہے نا، کہا کہ جو کچھ بھی ان کو پسند ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ وہاں پر چاہ لیں گے. ایک یعنی قصہ ہی ہے کہ ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اہل جنت کا حال بیان کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں ایک شخص اپنے رب سے جنت میں کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ یعنی آپ سوچیں کہ پھر وہی کہ جنت میں پھر بھی وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے کیا ضرورت ہے اس میں کھیتی باڑی کرنے کی جبکہ تجھے یہاں ساری نعمتیں حاصل ہیں. وہ کہے گا نہیں اے اللہ کے یعنی اے اللہ بس میں پسند کرتا ہوں. اب یہ نا کوئی جو کھیتی باڑی ان کو پسند ہے نا، کوئی بھی چیز آپ کو یعنی کرنا پسند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اجازت دے دیں گے. بس وہ اسی طرح کہ بس وہ بیج ہوگا، جیسے ہی بوئے گا فوراً کھیتی نکلی، فوراً اس کا یعنی ثمر نکلا اور وہ کٹے گی. اور یعنی ایسے کہ وہ یعنی ڈھیروں ڈھیر یعنی جیسے زمین سے آسمان تک اس کے ڈھیر ہوں گے. پھر اللہ کہے گا کہ یعنی اے ابن آدم یعنی تو نے یہ چاہا تجھے یہ بھی مل گیا، اور تو کسی چیز سے یعنی سیٹسفائی ہوتا ہی نہیں کہ اتنی جنت کی نعمتیں اور اس میں بھی تجھے کھیتی باڑی چاہیے. تو وہ جو بدو بیٹھا ہوا تھا نا وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول وہ کوئی انصاری صحابی میں سے یعنی وہ انصار مدینہ میں سے کوئی ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، کیونکہ وہ چاروں طرف بدو ہے. وہ کہہ رہے کہ یقیناً انہی میں سے ہوگا، یا پھر یہ کہ جیسے روایت یہ کہتی ہے کہ یا تو یہ کہ اب قریش آ گئے یہاں پر تو اب وہ بھی ان کے ساتھ کرنے لگے، ہم نہیں کرتے کھیتی باڑی تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے. اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی تبسم کا اور خوشی کا جو ہے وہ اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہنس پڑے. یہ
یعنی بخاری کی حدیث ہے، جنت کے بازار کا تذکرہ ہے کہ اس میں بازار ہوگا لیکن خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور کہا گیا کہ ہر جمعے میں جو ہے وہ اس میں بازار ہوگا، ہر جمعے کے دن اس میں بازار ہوگا، بس یعنی وہ ایسا بازار کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور کہا کہ جس کے اندر یعنی فرشتے ہوں گے۔ اب یہ بھی یعنی سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی وہ یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ کوئی بزنس مین وہ کہتا ہے میں نے جنت میں بھی بزنس کرنا ہے، تو وہ بازار ہے، بزنس ہے، لیکن اس میں جیسے خرید و فروخت نہیں ہے، بس لوگ جائیں گے اور اس بازار میں سے جس چیز کو بس وہ پسند کرتے جائیں گے نا، بس وہ ان کو ملتی جائے گی، ملتی جائے گی، ملتی جائے گی نا۔ اور بس پھر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر جمعے میں وہ یعنی اس بازار میں جائیں گے، اور جب وہ بازار سے واپس جائیں گے نا تو ان کے اہل کہیں گے کہ تم جب ہم سے جب گئے تھے تو تم اتنے خوبصورت نہیں تھے، جس حسن و جمال کے ساتھ تم جو ہے نا وہ یہاں پر آئے ہو۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ دراصل بات یہ ہے کہ آج ہماری اپنے پروردگار سے ملاقات تھی، جس نے ہمارے اس حسن و جمال کو اتنا مزید جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ یعنی یہ کہ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ وہ وہ گروہ جو بہت بلند درجے میں ہوگا، وہ یعنی ہر جمعے کو وہ رب کا دیدار کرے گا، اور کہا کہ تمہیں اپنا رب کا دیدار جنت میں ایسے نظر آئے گا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، اور تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی، تو تم اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دیدار کرو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، یعنی جب میں نے یہ جنت کی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یعنی پڑھی ہے نا، تو بس اس وقت سے نا مجھے جنت کی آرزو زیادہ ہو گئی، یعنی جب مجھے اس میں پتہ چلا ہے کہ ایسے یعنی بازار ہوں گے، ایسی ملاقاتیں ہوں گی، اپنے والدین سے بھی ملاقات ہوگی اور رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہوگی، اور کہا کہ صالحین کی زیارت ملے گی، جیسے کہا نا کہ وہ کوئی اس جنت میں جھانکے تو وہ چمکتے ہوئے موتی کی طرح روشن ہو جائے، تو کہا اس وقت سے مجھے جنت کی آرزو اور زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ یعنی جنت کا ایک شوق، اس کی ترغیب، اور اس کے اندر نا یعنی جانے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیں دو ہی منزلیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے نا؟ اور کہا کہ یعنی جنتی تو نا یعنی اپنی ان صفات کی وجہ سے، اپنی ان عبادات کی وجہ سے نا اپنی جنت کو پا لیتا ہے، اور جو یعنی اس کے خلاف کرتا ہے نا تو بس وہ جو ہے وہ جہنم میں اپنی جگہ جو ہے وہ بنا لیتا ہے۔ تو الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور بس یہ ہے وہ جنت، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، جس کو ہم نے اپنے بندوں کو وراثت میں دے دیا، وتلک الجنت التی اورثتموہا، اور یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث جو ہے وہ بنایا گیا، ہم فیہا خالدون، اور جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور ہم وہ حدیث جو ہے وہ پڑھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس وحی کے آثار جو ہے وہ نمودار ہوئے، اور جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر دے، ہمیں تھوڑا نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں عطا کر دے اور ہمیں محروم نہ کر، ہمیں دوسروں پر مقدم کر اور دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المومنون سے لے کر اولئک هم الوارثون تک پڑھی، اور جیسا کہ آگے اس کی اور مزید وضاحت ہے کہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور اس دعا کے عربی الفاظ اس طریقے سے ہیں: اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا۔ اور آپ سب سے میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس دعا کو پڑھیں۔ اور آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اخلاق تھا نا، کہا یہ سورۃ المومنین کی یہ 10 آیتیں تلاوت کی اور کہا یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف نا جس کی بنا پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا مرتبہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوتا ہے۔ اور بس بات یہی ہے کہ یہ ہے یعنی قد افلح المومنون، یہ فلاح کامل کی خوشخبری ہے، اور یہ جو فلاح ہے نا کامیابی جب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ جنت میں داخلہ نہ ہو جائے، ہے نا۔ اسی لیے کہا گیا نا یہ ہے هو الفوز العظیم، الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم یعنی اصلی جو فلاح ہے، اصلی جو کامیابی ہے وہ جنت میں داخلہ ہے۔ اور بات یہی ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو کوئی نا جنت میں داخل کر دیا گیا پس تحقیق یقیناً، یہ جو ہے نا قد افلح المومن فقد فاز، پس وہی یقیناً وہی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ یہ اصل کامیابی، اور اصل کامیابی کی جو منزل ہے نا وہ الفردوس ہے، جنت الفردوس ہے، یعنی یا یہ کہ جنت اور پھر جنت کا یہ بلند ترین مقام جس کو یرثون الفردوس جو ہے وہ وہاں پر کہا گیا ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 11 پر یہ مضمون مکمل ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں آگے جو مضمون شروع ہو رہا ہے یعنی یہ تو انتہا اور اس کی کامیابی پتہ چل گئی، اب نا ابتدا کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی نا کا ایسا اعجاز ہے، اس کی ایسی فصاحت و بلاغت ہے نا انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنا کوئی خطبہ لکھنا چاہے نا، یعنی کوئی درس دینا چاہے، وہ آغاز کرے گا کہ انسان کی ابتدا کہاں ہوئی اور وہ پھر اس کی انتہا کہاں ہونی ہے جانی، یعنی کوئی وائز ہو، کوئی یعنی علامہ ہو، کوئی امام ہو، کوئی اسپیکر ہو، یعنی اسکالرز ہو، یعنی ایک عام جو ہے نا وہ تعلیم یہ کہتی ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن کا انداز اتنا منفرد ہے، انتہا پہلے بتا دی، کردار بھی پہلے بتا دیا، ٹھیک، کامیابی پہلے بتا دی، اور بعد میں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے انسان تجھے پیدا کیسے کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وہ قدرت کاملہ بتا رہے ہیں کہ یہ انسان جو جو ان جو ہے نا وہ مراحل سے گزر کر پھر وہ ایک انسان بنتا ہے اور پھر وہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے اور پوری زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارتا ہے تو اس کی انتہا یہ ہے۔ یعنی پہلے جیسے نا ایوارڈ کو سامنے رکھ دیا جائے اور پھر اس کے بعد بتایا جائے یعنی یہ جو تمہیں ڈگری ہے نا یہ تمہیں اتنے سال کی محنت شاقہ کے بعد ملنے والی ہے نا، تو یہاں پر یہ کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور اس پیدا ہونے کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں اس کی تخلیق کا ذکر جو ہے وہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہے اس کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، یعنی جیسے مٹی کا خلاصہ، مٹی کا جوہر، اس سے اس کو پیدا کیا گیا۔ ایک تو سب سے پہلے تراب کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر تین کا لفظ استعمال، یعنی تراب پہلا، پھر دوسرا اصل میں تین ہے، اور کیا ہے کہ مٹی اور پانی کا جو ملاپ ہوتا ہے اس کو تین کہا جاتا ہے، جس کو آپ گارا بھی کہتے ہیں، جس کو پھر وہ اس میں وہ کیچڑ کی کیفیت کا پیدا، ابھی مٹی پانی میں ملائی گئی نا تو گارا بنایا گیا، جب وہ گارا اس پانی میں بہت دن تک پڑا رہا نا پھر وہ جیسے وہ حمیم مسنون بنے گا، وہ سڑ جائے گا، ہے نا، اور سڑنے کے بعد جب وہ جیسے سوکھے گا نا تو پھر وہ جیسے سلسال اور سلسال ان کالفخار بنے گا۔ دیکھیں اچھا اب یہ کیا ہے، یہ جو جیسے حمیم مسنون ہے اور سلسال ان کالفخار ہے نا، یہ تو جیسے جب کہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا نا خاک، وہ سارے کے سارے نا وہ ادوار ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا، اس نے کہا نا کمثلی آدم، آدم کی مثال خلقہ من تراب، اس کو تو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نا وہ والے جو ہے نا وہ مراحل ہے، لیکن یہاں پر یہ جو مرحلہ بتایا جا رہا ہے نا یہ پھر جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانی پیدا ہونی شروع ہوئی ہے نا وہ سلالتم من طین ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے
وہ سلالت من طین ہے، وہ مٹی کے ست سے، یعنی پھر وہ انسان کی پوری تخلیق جو ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہوئی، اور پھر جو ہے وہ نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے نا، اس مٹی کے خلاصے سے اور اس مٹی کے جوہر سے نکلتا انسان خود، یعنی پھر وہی کہ ہم نے اس کو مٹی سے اور پھر مٹی کے ست سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کی جتنی جو ضرورتیں ہیں نا، غذائی ضرورتیں، وہ جیسے اس زمین کی جو نباتات ہے نا، ان کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں نا، اور وہ سارا کا سارا کچھ جو ہے نا وہ اس سے حاصل کرتا ہے۔ اب جیسے اگر دیکھیں جانوروں کا اگر گوشت کھاتے ہیں تو جانور کہاں سے کھاتے ہیں؟ وہ بھی اسی مٹی کی نباتات، یا پھر یہ کہ اسی مٹی کی نباتات پر پلنے بلنے جانور یا جو بھی کچھ جو ہے وہ یعنی ان کی جو غذا ہے۔ تو پھر انسان کی تخلیق کے یہاں پہ یہ جو دور بتائے گئے نا، یہ نسل انسانی کے لیے، یہ یعنی پہلے انسان کی تخلیق کا دور یہاں پر نہیں بتایا گیا، بلکہ تمام ہی انسانوں کی تخلیق کا پھر یہ یعنی نسل انسانی کے ذریعے جو سلسلہ جاری ہوا اس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ یعنی سلالتم من طین ہے اصل میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، یعنی انسان کی تخلیق کے جو ہے نا وہ 7 ادوار یہاں پر بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ والی جو تخلیق ہے نا، جو کہ جیسے تراب ہے، تین ہے، حمیم مسنون ہے، تراب، تین، حمیم مسنون، یہ میرے سامنے نہیں ہے اس لیے میں خود گن رہی ہوں، سلسال، اور سلسال کل فخار ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا، پھر وہی کہ جیسے اس کی یعنی اچھا، روح کا پھونکا جانا تو وہ سب سے آخر ہوگا، ایک اور اس کے اندر جو ہے نا وہ وہ بھی 7 ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی 7 ہے، اور یہاں پر جو بیان کیے گئے نا وہ بھی 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انسان کی جو پہلی تخلیق ہے نا وہ بھی 7 ادوار میں ہوئی، اور پھر اچھا تسویہ، ٹھیک ہے، اوکے، نمبر 6 تسویہ ہے، یعنی اس کو نک سک سے درست کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفخ فیہ من روحی، اور اس میں پھر اس کی اپنی روح سے جو ہے وہ پھونکا جانا، ٹھیک ہے۔ یہ 7 ادوار ہو گئے، اور پھر اب اس کے بعد جو ادوار چلتے ہیں نا وہ بھی 7 ہیں، جس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سلالتم من طین، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے یہ نطفہ، جس کا ذکر 2 بار آیا ہے نا، لیکن اصل میں جو ہے وہ یہ کہ اس جوہر سے بنتا ہے نطفہ، ثم جعلناہ نطفتن فی قرار مکین، اور اس نطفے کو بھی نا آپ نطفت امشاج لکھیں گے، جس کا ذکر سورۃ الانسان میں ہی کیا گیا، کہ وہ جو ہے وہ یعنی مخلوط نطفے سے جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی ماں اور باپ کے بے جان مادوں کا جو ملاپ ہے وہ نطفت امشاج ہے۔ عام طور پر نطفہ ہی کہا گیا ہے، لیکن دراصل اس سے مراد جو ہے نا وہ نطفت امشاج ہے، مخلوط، جس کو مشیج کہا گیا ہے، مشیج نطفہ، جیسے مشیج کہتے ہیں ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ گتھم گتھا ہو جانا، ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ یعنی ایسے یعنی مرج ہو جانا نا، اور جیسے جیسے دھاگوں کی شکل میں، اور جیسے پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو نطفت امشاج ہے نا، جب اس کو ایمبرولوجی کی جو سٹیجز بتائے جاتے ہیں، وہ پہلے سٹیج میں وہ دھاگوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سورۃ الانسان کی آیہ نمبر 2 ہے، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، بس یہ یہیں پر یہ جو ہے نطفت امشاج آیا، باقی ساری جگہوں پر جو ہے وہ نطفہ آیا۔ اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ فی قرار مکین، رحم مادر ہے، جس کے اندر جو ہے نا وہ ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرے درجے میں یہ ہے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، یعنی نطفے کا 2 بار ذکر ہے ایک ہی جو کہ نطفت نمشاج ہے، اور پھر کہا گیا کہ پھر اس کو بنایا گیا علقہ۔ آپ کو پتہ ہے علقہ معلق سے، جیسے وہ جلدیج، جیسے وہ رحم مادر میں جب یہ بے جان مادے وہ دھاگوں کی جو صورت میں ہوتے ہیں نا، جیسے اگر اس کو وہ ایگزامن کیا جائے، اس کو جو کھولا اگر جائے، کیونکہ ظاہر ہے کھولا تو نہیں جاتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے، اور پھر وہ جیسے وہ اس کا جو مرکب ہے نا، وہ رحم مادر کی جو وال ہوتی ہے نا، اس کے اندر جا کر نا وہ اس کے ساتھ ایسے جیسے نا چپک جاتا ہے نا۔ اب ظاہر ہے جب وہ اس کے ساتھ چپکے گا تو اس کا جو باقی ماندہ حصہ ہے نا وہ اس کے ساتھ جیسے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو الگ کہا گیا، جس کا ترجمہ
یعنی جیسے خون کی بوند بھی کہا گیا یا خون کی پھٹکی، لیکن یہ کہ جدید دور کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے نا۔ لیکن یہ کہ وہ جیسے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سائنس چیزیں اب اتنا وہ اب کون جانتا تھا کہ کوئی 3D بھی آ جائے گا تو یہ سب کچھ جو ہے وہ نظر آ جائے گا، لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ اس میں صداقت یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہو ڈوبا ہوا تو پورا کا پورا خون کے اندر ہوتا ہے نا، تو اسی لیے پھر وہ جو اس ٹائم میں جو ہے سمجھا گیا اور جو کہ بات ٹھیک کی تھی کہ وہ یعنی پورا کا پورا جو ہے نا وہ خون کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو یہ نطفہ جو ہے وہ علقہ بنتا ہے، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر یہ علقہ کی تخلیق جو ہے نا وہ مدغہ کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مدغہ جیسے کہا گیا کہ پھر وہ ظاہر جب وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اس کا پورا وہ DNA اور ظاہر پورا کا پورا جب وہ انسان اس میں تخلیق ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ اس کے وہ پیروں کے اور ہاتھوں کے اور ساری چیزوں کے وہ پہلے جیسے پہلے وہ ایک نشان ہی ہوتا ہے، جیسے ایک اسکیچ نہیں ہوتا ہے، صرف نشان ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ کہا گیا کہ جیسے اب یہ جب علقہ بڑھنا شروع ہونا اور جیسے جب اس کو اگر ٹچ کیا جائے تو اس کے اوپر نا جیسے ایک ہاتھوں کے جو ہے نا وہ نشانات جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ فیٹل جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اس کو آج اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ نظر آ جاتی ہے، تو یہ بہت اچھی ہے کہ یہ بتائے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو جتنی بھی یہ جو ایمبرولوجک اسٹیٹس ہیں نا یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کیا نام تھا اس کا، آئی تھنک ڈاکٹر کیتھ مور ہے، آئی ایم پریٹی شیور، میں یعنی 100% تو نہیں، میں 99% پازیٹیو ہوں کہ اس نے یہ ساری کی ساری یعنی ایک جدید جس کو آپ کہتے ہیں نا بانی جس کو کہتے ہیں ان ساری اسٹیجز کا، اور پھر یہ کہ قرآن میں جب ان اسٹیجز کو دیکھا تھا اس نے پڑھا تھا تو اس کے بعد جب اس نے سارا کا سارا مطالعہ کیا تو پھر یہ ساری کی ساری جو صورت ہے نا وہ سامنے نظر آئی ہے نا، اور پھر یہ کہ نا جیسے اس مدغہ کو نا پھر کہیں پر مخلقہ اور غیری مخلقہ بھی کہا گیا، تو ہے یہی یعنی یہ کہ اس کی تخلیق پھر کبھی کسی وقت کسی صورت میں نظر آتی ہے اور کبھی نہیں نظر آتی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو جیسے تخلیق کی جو صورتیں، کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی تخلیق کے اسٹیجز ہو سکتے ہیں، ہے نا، یعنی یہ کہ کبھی تو وہ کسی شکل میں نظر آتی ہے مخلقہ اور بغیر مخلقہ، اور کبھی وہ ہوتی ہے بغیر کسی تخلیق کی شکل کے، یعنی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ چیز کیا ہے، لیکن یہ کہ پھر ظاہر ہے کہ آگے جیسے ہم جو پڑھ رہے ہیں نا اور پھر اس کے بعد مدغہ کو کیا کیا جاتا ہے، فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا، اور پھر مدغہ کو پہنائی جاتی ہیں یعنی جیسے کہ ہڈیاں اس میں پہلے پیدا کی جاتی ہیں، یعنی پہلے نا اس کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، وہ جو اسکیلیٹن ہوتا ہے نا پہلے وہ تیار ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اسکیلیٹن اگر صرف ہم اسکیلیٹن ہوتے کیا حالت ہوتی میری اور آپ کی اور یہ یعنی دنیا کی، کیا کوئی خوبصورتی ہوتی، یعنی وہ جو اب آپ اس کو کمپلیٹ کریں آیت تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اب دیکھیں یہ نا قرآن کا یہ جو تشبیہ ہے نا ایسی خوبصورت ہے، فَكَسَوْنَا کہتے ہیں پہنانا، ہے نا، کسوہ آپ کو پتہ ہے لباس جیسے خانہ کعبہ کے غلاف کو کسوہ کہا جاتا ہے نا، اسی لیے کہ اس کو غلاف جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے نا، اور یہ کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ان ہڈیوں کو پہنایا جاتا ہے گوشت کا لباس، پھر وہ اسکیلیٹن کو ایک خوبصورتی دی گئی، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا اس گوشت کے ساتھ، اس سے بھی یہ جو ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھیں، پھر وہ جو ہڈیوں کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ جو گودا ہے ہڈیوں کا وہ اس کے اندر پیدا کیا گیا، اوپر سے اس کو گوشت کے ساتھ، اچھا اب اگر صرف گوشت رہتا اور اس کے اوپر یہ اتنی جو اللہ تعالیٰ نے جو اسکن پھر بنائی نا اس گوشت کے اوپر ہے نا وہ کیسی خوبصورت اللہ نے، اور اس اسکن کو اللہ نے کتنے رنگ دیے، پھر اس کے بعد چہرہ دیکھ لیں، یہ آنکھیں، ناک، کان، ہونٹ، پھر آنکھوں کے اوپر بھی خوبصورتی کے لیے آئی برو، سر کے اوپر اگر بال ہوتے ہی نہ کسی کے، تو یہ سارا کا سارا کچھ کیا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور اس کو اس کے بعد پھر ایک اور ہی خلقت میں نشو نما دے دی، یعنی صرف نطفہ
اور علاقہ اور مدغہ اور ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت، صرف یہ پڑھ کر نا انسان کی جو اس وقت موجودہ شکل ہے اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس شکل کا تعین نا آیت کے اس حصے میں ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر اللہ نے اس کو ایک جو ہے نا دوسری ہی تخلیق بنا کر، مخلوق بنا کر، یعنی اس کو اٹھا کر کھڑا کیا، یعنی وہ پیدا ہوا، اور بس فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور وہ اللہ ہے جو سب تخلیق کرنے والوں میں سب سے عمدہ تخلیق کرنے والا ہے، اور یہ فی احسن تقویم ہے، یہ جو عمدہ ترین تخلیق ہے نا احسن تقویم پر، اس کو اس حضرت انسان کو ہی اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ پیدا کر کے اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو تکریم دی ہے۔ تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیات پڑھی جا رہی تھی نا تو ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں، اور آپ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی جب یہ پڑھی اور اس کے اوپر جیسے پھر وہی کہ وہ جو یعنی غور و فکر ہے، اور یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی انسان کے اندر سے نا پھر یہ صدا اٹھتی ہے کہ جب وہ یہ مدارج پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ انسان ان مدارج سے گزر کر یہ شاہکار انسان تخلیق ہوا ہے، تو وہ بے اختیار پکار کر اٹھتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سارا کا سارا کچھ نا یعنی ایک ڈفرنٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے سلالۃ من طین، دوسرا نطفہ ہے، تیسرا علقہ ہے، چوتھا مدغہ ہے نا، اور پانچواں عظام ہے، چھٹا کیا ہے؟ اس فکسون العظام لحما۔ اچھا ساتواں نا یہ ثم انشأناہ خلقا آخر ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ یعنی گوشت پوست ہڈیاں ناش سب کچھ بن گئے، لیکن اگر اس میں روح نہ ہو تو یہ کہ پھر وہ نا اس کا یعنی اس کے اندر جو ہے نا وہ روح کا پھونکا جانا، پھر وہ روح پھونکی جاتی۔ اچھا وہ پہلے والے میں بھی یکساں ہے اور یہ یعنی دوسرے والے میں بھی یکساں ہے، کیونکہ روح وہ حضرت آدم علیہ السلام میں بھی پھونکی گئی، اور پھر بعد میں آنے والے ہر انسان میں وہ روح جو ہے وہ پھونکی جائے گی، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور جس روح پھونکنے کی وجہ سے وہ ایک اور ہی تخلیق بن کر اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بے شک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ایسی تخلیق کرتا ہے، ایسی بہترین اس نے تخلیق کی ہے کہ جیسی تخلیق کوئی اور نہ کر سکتا ہے، نہ تصور کر سکتا ہے، اور نہ ہی نا یعنی انسانی تخلیق یعنی انسانی جو عقل ہے نا اس تخلیق کی جو ہے وہ انتہاؤں کو پہنچ سکتی ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اب انسان کو ہی ڈسکور کر رہا ہے، انسان ہی کی جو ہے وہ تحقیق اور تخلیق کر رہا ہے، یعنی وہ اس کو جو ہے وہ سوچ رہا ہے اس کے اوپر، اس تخلیق پر یعنی تحقیق کر رہا ہے، اور وہ ڈسکوریز ہیں انسانی جسم کی کہ مکمل نہیں ہو پاتی، اور وہ شاید ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا؟ ایسی وہ یعنی ذہنی صلاحیت ہے، ایسے وہ دل کا کام، ایسے ساری وہ یعنی رگ ریشے پٹھے ہڈیاں، یہ یعنی اسکن، یہ ہمارا پورا جو غذائی جو نظام ہے، یعنی کیسے وہ ہے نا ساری چیزوں کے اندر جا کر غذا کھاتے ہیں، اس کی جو بھی غذائیت ہے وہ وہاں وہاں جا کر پہنچتی ہے جہاں جہاں وہ پہنچنی چاہیے تھی، اور پھر یہ تو یعنی جسم سر سے لے کر قدموں تک، اور اس روح کے بارے میں تو اور یہ کہ قل الروح من امر ربی، اور تم میں سے یعنی بہت ہی قلیل ہیں، یا یہ کہ جو کچھ بھی اس کا علم رکھا جاتا ہے بہت ہی قلیل رکھا جاتا ہے، یعنی روح تک اور روح کے علم تک تو یعنی رسائی انسان کی عقل کے لحاظ سے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو بے اختیار نہ یعنی دل دماغ اور زبان یہ کہہ اٹھتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین وما علینا الا البلاغ۔